ہارٹ اٹیک کس طرح ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اپنے یہ کہ ایک لیکچر ہے نہ کہ ایک کلاس ہے، بلکہ سب سے پہلے وائٹ بورڈ کو صاف کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہارٹ اٹیک کے بارے میں ہے، اور سب سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا چاہیے۔ نامندہ نصلو علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول الکریم۔ اس کے بعد آج کا اپنا جو ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ وائٹ بورڈ صفا یعنی کلین کرنا وہ ایک پروفیسر کا کام نہیں، مگر پھر بھی میں کہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ اگر آپ لوگ وائٹ بورڈ کو پہلے سے صفا رکھو گے یعنی کلین کر کے رکھو گے تو اس سے ہماری وقت بھی بچ جائے گی، اور ہمارے لیکچر میں مزید 10-15 یعنی 5 منٹ اضافہ ہو جائے گا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک کے بارے میں۔ فرسٹ آف آل، واٹ از ہارٹ اٹیک؟ کہ ہارٹ اٹیک کیا ہے، اس کے چند نقصانات ہیں، اور ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے ہم لوگ کیا طریقے آزما سکتے ہیں۔ تو ہارٹ اٹیک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو، کچھ لوگ جو زیادہ صحت مند ہوتے ہیں انہیں 2-3 ہارٹ اٹیک کے بعد ان کی موت واقع ہوتی ہے، مگر جو ہلکے پھلکے انسان ہوتے ہیں انہیں فرسٹ ہارٹ اٹیک پر ان کا جان لیا جاتا ہے۔ تو ہارٹ اٹیک آنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی ہارٹ اٹیک ہونے پر انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل، اگر آپ کو ہارٹ اٹیک آنے پر پاس میں کوئی ہو تو سیکنڈ میں خود اپنی زندگی کس طرح بچائیں، کہ اگر آپ کے قریب کوئی بھی شخص نہ ہو تو ہارٹ اٹیک ہو اور آپ اپنے خود کی جان کس طرح بچا سکتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ کبھی ضرورت پڑے تو آپ کو علم ہو کہ کیا کرنا ہے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ نہ کلاس کے ٹاپک سے نہ آپ کے بک سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ مثال کے طور پر اللہ معاف کرے، خدا نخواستہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو، کہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو ہو، اگر وہ بھی نہ ہو تو کسی دوسرے کو ہو، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ فرسٹ آف آل کہ ذرا سوچئے کہ شام کے 7:25 بجے ہیں اور آپ کے گھر جا رہے ہیں، وہ بھی بالکل اکیلے، یعنی آپ شام کے 7:30 بجے ہو چکے اور آپ گھر جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں اچانک سے آپ کے سینے میں تیز درد ہوتا ہے، یعنی آپ کے سینے میں تیز درد ہوتا ہے، تو ذرا کانسنٹریٹ کریں اور اٹینشن پلیز۔ اگر آپ لوگ کلاس میں کہ ڈسپلن پیدا کریں گے اور اس لیکچر کو جو سنیں گے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو ایسے میں اچانک سے آپ کے سینے میں درد تیز ہوتا ہے، تو آپ کے سینے میں تیز درد ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے گھر سے قریب ترین اسپتال سے 5 میل دور ہے، اور بدقسمتی سے آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں، یعنی آپ کے گھر کے قریب 5 میل دور ہاسپٹل موجود ہے، تو آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کس طرح ہاسپٹل پہنچ جاؤ گے۔
تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ وہاں تک پہنچ پائیں گے یا نہیں کہ نہیں؟ تو آپ سے ریزولوشن CPR کارڈک پلمونری میں تربیت پائے، مگر وہاں بھی آپ کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ اس کو خود پر استعمال کیسے کریں۔ تو ایسے میں دل کے دورے سے بچنے کے لیے یہ اقدام آزمائیں، چونکہ زیادہ تر لوگ دل کے درد کے وقت اکیلے ہوتے ہیں، بغیر کسی کی مدد کے انہیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ بے ہوش ہونے لگتے ہیں اور ان کے پاس ویری ہارڈلی صرف 10 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اس حالت میں مثلاً زور زور سے کھانس کر خود کو عام رکھ سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر پریکٹیکل کر کے بتاؤ تاکہ آپ لوگوں کو میں پتہ چلے کہ کس طرح۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ مجھے، کیونکہ میں خود پر کروں گا تو آپ لوگوں کے دل میں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ بھئی سر نے مجھے کیوں بلایا کلاس میں سے۔ تو مثال کے طور پر خدا نخواستہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، تو میں ابھی مثال میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کراؤں، مجھے سانس لینے میں مشکلات ہو رہے ہیں، تو میں کس طرح کروں گا؟ زور زور سے کھانسنا ہے۔ اس طرح زور زور سے آپ کو کھانسنا ہے، اس طرح آپ کھانسیں گے تو یعنی آپ کے سینے میں جو ہے وہ درد، یعنی آپ کا بلڈ کلوٹنگ، یعنی آپ کا خون کا سخت ہونے کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو اچھا، تو پھر ایسے میں دل کے درد سے بچنے کے لیے اقدام آزمائیں، چونکہ زیادہ تر لوگ دل کے درد کے وقت اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیا۔ پھر کھانس لینا چاہیے، ہر کھانسی سے پہلے کھانسی اتنی تیز ہو کہ سینے سے تھوک نکلے۔ جیسے کہ میں زور زور سے کھانستا ہوں نا، تو میں آپ کو یہ پڑھ کے کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ میرا خود کا ایک ریسرچ ہے جو میں آپ لوگوں کو، یعنی نالج، یعنی علم ایک ایسا سمندر ہے جو جتنا بھی آپ حاصل کرو تو کم ہے۔ بالکل ویسے ہی نالج انسان میں اگر علم ہو تو اسے اپنے تک محدود رکھنا کہ کوئی علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک جاہل سے بھی بدتر ہے۔ اگر آپ علم کو، مثال میرے پاس علم ہے تو میں اسے دوسروں تک پہنچاؤں، اگر کوئی نالج ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤں۔ عالم شخص کبھی بھی اپنے علم کو محدود نہیں رکھتا۔ تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دفعہ جو آپ نے کھانسا، اس سے جو تیسری دفعہ جو آپ لوگ کھانسیں گے وہ زور سے کھانسنا ہے کہ سینے سے آپ کے یعنی بلغم یعنی یا تھوک نکل جائے۔ تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، تیز ہو کے سینے سے تھوک نکل جائے، یعنی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ جب تک مدد نہ آئے یہ عمل 2 سیکنڈ سے دہراتے جائیں۔ جب تک کوئی بھی شخص آپ کی مدد کرنے کے لیے نہ آئے تو آپ لوگ یہ عمل کے ہر 2 سیکنڈ میں دہرائیں۔ اس کے بعد تاکہ دھڑکن عام ہو، یعنی آپ کے دل کی دھڑکن فاسٹ نہ ہو بلکہ عام ہو، اور زور کی کھانسی کی وجہ سے دل سکڑتا ہے، جس سے خون آپریشن باقاعدہ چلتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچائے۔ ایک دل کی ڈاکٹر نے تو یہاں تک کہا کہ اگر شخص یہ پیغام 10 لوگوں کو بھجوائے، لکھنے والے۔ اچھا، تو یہ جو میں نے آپ لوگوں کو یہ جو ٹاپک بتایا، فرسٹ آف آل اس ٹاپک میں نے آپ لوگوں کو کیا سمجھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کو بھی یا مجھے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آپ سانس نہیں لے سکتے ہو، آپ سانس نہ لو بے شک، مگر آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ زور زور سے کھانسنا چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پریکٹیکل میں بتایا۔ ابھی دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ میں ہر ٹاپک کو 2 دفعہ کیوں بیان کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں میں یہ نالج بڑھ سکے۔ تو بار بار ایسے آپ کو کس طرح کھانسنا چاہیے؟ مثال میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
پہلے دفعہ میں نے اس طرح کہا سے زور زور سے آپ کو ہر 2 سیکنڈ میں یہ عمل دہرانا چاہیے، اور آپ کے پاس 10 سیکنڈ کا وقت ہے، اور آپ کے پاس کوئی اسپتال نزدیک ہے جو آپ کے گھر سے 5 میل دور ہے، اور رات کے 7:30 بجے، اور آپ کو کہے راستے میں خدا نخواستہ آپ کے سینے میں زور زور سے درد محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ جائے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے۔ اور میں نے ایک اور چیز آپ کو بتایا، اضافی چیز، کہ ہارٹ اٹیک جو صحت مند شخص ہے اسے 2-3 دفعے میں ختم کر سکتا ہے، مگر جو ایک عام شخص ہے اسے فرسٹ ہارٹ اٹیک آتے ہی اس کا یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک اسی پر ختم کرتے ہیں، اور کوئی بھی کویشچن ہو تو میں آپ لوگوں کو 5 منٹ دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس لیکچر کو کہیں۔ اینی کویشچن اباؤٹ دس ٹاپک you will ask from me, I tell you, and today I teach you about heart attack. What is the meaning of heart attack? Why کہ ہمیں کیوں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا۔ اور ساتھ میں جو لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ساتھ میں ہمارے ٹیم کے حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں، اور ہمیں کمنٹ کریں کہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں ہم آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے، اور چاہے وہ ہارٹ اٹیک ہو، چاہے وہ بلڈ کلوٹنگ ہو، چاہے کوئی بھی کویشچن ہو، جس طرح کے کل کے جو کلاسز میں ہم لوگوں نے آپ کو بتایا کہ واٹ از سیل اور دا اسٹرکچر آف سیل، اور جس طرح کے پرسوں ہم نے آپ کو بتایا تھا، صبر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، مجھے خود بھی یاد نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو میں لیکچرز پڑھا رہا ہوں وہ دراصل کہ ہے بہت زیادہ ٹف لیکچرز کے بارے میں پڑھا رہا ہوں۔ جس طرح کہ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا سیل، سائٹوپلازم، نیوکلیس اور نیوکلیولس اور نیوکلیوس۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پرسوں پڑھا تھا زولوجی کے ایڈیس کے بارے میں، اور زولوجی کے ایڈیس اے میں ہم لوگوں نے انورٹیبریٹس پہ پڑھا تھا، زولوجی کی بی میں ورٹیبریٹس کے بارے میں پڑھا تھا، اور زولوجی سی میں ایکولوجی، جینیٹکس اور سیل بایولوجی کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ تو آج کا جو کلاس ہے وہ اسی چند ٹاپک میں ختم ہوتا ہے، تو اگلے کلاس کے لیے آپ لوگوں کو میں 20 منٹ کا گیپ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ جا کر فریش ہو کر آئے، پھر دوسرا کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم عطا کرے، اور اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کے کلاس میں سے جس بھی شخص کا کوئی مثال ذہن اس کا کمزور ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، کون سی سورہ یا آیات پڑھنی چاہیے۔ فرسٹ آف آل آپ لوگ پڑھے ربی زدنی علما، یعنی اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو آج کی کلاس اسی پر ختم کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا تمام اسٹوڈنٹ کو میرے طرف سے، والسلام۔